أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى في مقام آخر: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا۔ ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا۔ سب سے زیادہ مقام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جیسے دنیاوی اعتبار سے انسان کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ چیز کس لیے بنائی گئی ہے. گاڑی بنائی گئی، اس کے فوائد کو سامنے رکھتا ہے، اور دیگر چیزیں بنائی جائیں تو اس کے فوائد کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے تقاضا رکھا، بات رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. نائب جسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں رائٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں کہ غیر موجودگی میں یہ فلاں کام سنبھالے گا. ایک کمپنی ہے، کمپنی کا کوئی بڑا ہوتا ہے، وہی سارے نظام کو چلاتا ہے، سارے کام کاج کی نگرانی کرتا ہے، مگر جب اسے کوئی کام پیش آ جائے تو وہ اپنا نائب بناتا ہے، اپنا خاص آدمی متعین کرتا ہے کہ میرا خاص ہے، مجھے اس پر بہت اعتماد ہے، میرے بعد میں میری غیر موجودگی میں سارا کام یہ سنبھالے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، چونکہ انسانوں کے بنانے سے پہلے صرف فرشتوں کو ایجاد کیا گیا، اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق بنائی لوح اور قلم ہے. اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے لوح کو بنایا جسے کتاب کہا جاتا ہے، جس میں ساری کی ساری تقدیرات لکھی گئی ہیں. بعض کہتے ہیں اللہ نے قلم بنایا. قلم کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے قلم اکتب، لکھنا شروع کر. اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہ ساری مخلوقات بلکہ کائنات کی تقدیر لکھنا شروع کر دیں. قلم لکھتا گیا، ساری کی ساری مخلوقات کی تقدیرات، تمام چیزیں لکھنے کے بعد میں اللہ نے اس کو خشک کر دیا. اب اللہ تھے اور اللہ نے دیگر مخلوقات کو بنایا، اس میں فرشتے بھی تھے، زمین و آسمان کا نظام بنایا گیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اگر یہ نظام بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کائنات بنانے کی ابتدا کی وہ اپنے گھر سے ابتدا کی، بیت اللہ سے ابتدا کی. زمین و آسمان کے بنانے کا جب ارادہ ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، کیونکہ یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں. شوال ہی سے حج کے لیے سفر شروع ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں پیدل سفر کیا کرتے، کبھی 2-2.5 مہینے لگ جاتے. شوال کے مہینے میں حاجی سفر شروع کر دیتے تھے. تو اسی کے ضمن میں خیال آیا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں کہ پتہ تو چلے کہ سب سے پہلے چیز کیا بنائی گئی ہے اور کیوں بنائی گئی ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ نے سب سے پہلی جو چیز بنائی وہ اپنا گھر بنایا. علماء فرماتے ہیں زمین سے پہلے ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک بلبلے کی شکل میں کعبۃ اللہ کی جگہ میں، وہاں سے اللہ نے زمین کا نظام بنانا شروع کیا. وہاں سے زمین پھیلا دی گئی جو سارے عالم میں پھیل گئی.
اس لیے کعبۃ اللہ کو سینٹر کہا جاتا ہے، درمیانی حصہ کہا جاتا ہے، دنیا کی ناف کہا جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں ناف کا جو حصہ ہے وہ درمیانی حصہ ہے، سارے بدن میں درمیانی حصہ ناف کا حصہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی زمین کو دنیا کا درمیانی حصہ مانا جاتا ہے۔ تو الغرض اللہ نے وہاں سے زمین کو پھیلایا جو سارے عالم میں پھیل گئی، اور چونکہ زمین بنا دی گئی تو اللہ نے جنات کو وہاں بسیرا کرنے کا حکم دیا۔ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، کئی زمانے صدیاں وہ آباد رہے، ان کے اندر اختلاف بڑھنے لگا، خون خرابہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کیا، ان کو تہس نہس کر دیا، بعضوں کو سمندر کی گہرائیوں میں بھگا دیا۔ اب زمین خالی تھی، کوئی مخلوق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ اب کی بار میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جیسے اس بات کو فرشتوں نے سنا، انہوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں بناتے ہیں جو خون خرابہ کرے گی؟ کیونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھا تھا، دیگر مخلوقات کو دیکھا تھا، ایسے مخلوق کیوں بناتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے، خون خرابہ کریں؟ اگر آپ کو عبادت مطلوب، ہم عبادت کرنے کے لیے تیار، آپ کی بندگی کرنے کے لیے تیار، آپ کی وحدانیت، آپ کی تعریف کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ مخلوقات کو بنا رہے ہیں، انسان کو بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس وقت میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرشتوں میں سے، فرشتوں کو جو 4 مقرر فرشتے ہیں، کہا کہ جاؤ زمین پر ہر جگہ کی ذری ذری مٹی لے آنا، ہر جگہ کی ذری ذری مٹی لے آنا۔ مختلف روایتیں ہیں، فرشتے آتے گئے، زمین سے جب مٹی لینے لگے، زمین نے کہا کہ نہ، ہم پر رحم کر دو، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے کوئی مخلوقات بنائی جا رہی ہے جو فساد مچائے گی، ہم بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انکار کر دیا، بلکہ معذرت کر لی زمین نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ آپ مٹی لے کر آؤ۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو پھر مٹی بہانہ کرنے لگی، اللہ کا واسطہ دینے لگی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا تو جس کا واسطہ دیتی ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اور جگہ جگہ سے مٹی لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ جب لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے ذریعے سے انسان بنایا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ایک تو ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے جو کھنکھناتی ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مٹی کو سکھایا گیا، کئی زمانے اس پر گزرے، جب وہ بیکار ہو گئی، اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے قدرت کو بتاتے ہوئے اس کھنکھناتی مٹی سے انسان کو بنایا۔ کیا قدرتوں والے اللہ ہیں! جو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیا گیا، اس میں روح نہیں ڈالی، بلکہ ایک زمانہ گزرا اس پتلے پر۔ اس درمیان شیطان چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کا ساتھی تھا، بعض علماء نے یہ تک فرمایا کہ فرشتوں کا استاذ ہوا کرتا تھا، وہ اس پتلے میں داخل ہوتا،
اندر سے باہر نکلتا اور کہتا یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی تو مکمل جب انسان تیار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کیا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور پہلے تعظیمی سجدے کی اجازت تھی۔ اب چونکہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے، اب وہ تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے، اب تعظیمی سجدے کو منع کر دیا گیا، ورنہ پہلے اس کی اجازت تھی۔ تو الغرض تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے انکار کر دیا، کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آپ آگ کو لو اور آسمان پر بلند کرو، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی، زمین کو اچھالو وہ پھر زمین پر آ کر گرے گی، اس لیے میں آگ سے افضل ہوں، آدم سے افضل ہوں۔ شیطان وہ مخلوق تھا جس نے سب سے پہلے حسد کیا۔ حسد بہت بری بلا ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، حسد ناجائز ہے، بلکہ جہنم کا سبب ہے۔ آج کل انسانیت جو تباہ ہو رہی ہے حسد کی وجہ سے، آپسی لڑائیاں حسد کی وجہ سے، دشمنی حسد کی وجہ سے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد یاکل الحسنات۔ بڑا عجیب جملہ ہے، بڑی گہری بات اس میں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ حسد کا جو گناہ ہے یاکل الحسنات، وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایک نیکی کو نہیں۔ حسد ایک نیکی کو نہیں کھاتا، انسان جب ایک دفعہ حسد کرتا ہے وہ کئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یاکل الحسنات، اللہ نے نبی علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، کئی نیکیاں، اس میں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکات، ہمارے اچھے کام تمام شامل۔ ان الحسد یاکل الحسنات، اور مثال دی کیا مثال دی؟ کما تاکل النار الحطب، کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ آگ میں سوکھی لکڑی ڈالیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑی ختم ہو جائے گی۔ آپ جتنی لکڑیاں اس آگ میں ڈالتے جائیں گے، آگ ان لکڑیوں کو کھاتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جو ہماری زندگیاں ویرانی بنی ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، وہ گناہ حسد کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے دلوں میں حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جا بجا ہم حسد کرتے ہیں۔ فلاں اچھا کاروبار کرتا ہے، دوسرے کے دل میں حسد کہ وہ اتنا اچھا کاروبار کیوں کرتا ہے۔ فلاں ایک اچھی گاڑی لے لے، پڑوس کے دل میں حسد کہ اس نے اتنی اچھی گاڑی کیوں لے لیا، اس کے پاس اتنا مال کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ اتنا اچھا کیوں ہے، وہ اتنا خوش کیوں ہے، وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتا، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ ہر ایک انسان کا حسد کا طریقہ الگ ہے۔ مالداروں کا جو حسد کا طریقہ کہ ہر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، ہمارے سامنے جھکے، ہم سے سوال کرے، ہم سے مانگے، ہم دھتکارے پھر بھی مانگے،
ان کے اندر ہے تکبر اور انانیت اور حسد. ایک حسد انسان کے اندر تمام گناہوں کو جمع کر دیتا ہے, تمام گناہوں کو جمع کر دیتا ہے. حسد آ گیا, تمام گناہ اس کے اندر شامل, جھوٹ بھی آ جاتا ہے, حرام خوری بھی آ جاتی ہے, زنا کاری بھی آ جاتی ہے, بدکاری بھی تمام گناہوں کا مجموعہ حسد ہے. غریبوں کے اندر یہ حسد کہ مالدار اتنا کیوں مالدار ہے, ہمارے پاس کیوں مال نہیں ہے. تو میرے بھائیو, یہ حسد کی وجہ سے ہماری زندگیاں تباہ ہیں, آپس میں نفاق ہے, ایک دوسرے کا چہرہ سامنے سے مسکرا کر ملتے ہیں, پھر پیچھے برائی کرتے ہیں. یہی تو حسد ہے. اور جب تک یہ حسد انسان کے زندگی میں رہے گا, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اور نہ کبھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. وہ کبھی اللہ کا محبوب بھی نہیں بن سکتا. ہر بڑا چھوٹے کو جھکانے کے لیے حسد کرتا ہے, ہر چھوٹا اپنی بات منوانے کے لیے حسد کرتا ہے. تو سب سے پہلے حسد کرنے والا یہ شیطان تھا, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دیا. کیا حسد کیا اس نے کہا کہ میں افضل ہوں, میں بڑا ہوں, میں اچھا ہوں, میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں, آدم کے اندر کوئی خوبی نہیں, خامیاں ہیں. اللہ نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, وہ بھی کھنکھناتی مٹی جس کی کوئی اہمیت نہیں, اس لیے میں بڑا ہوں. میں نے فرشتوں کو پڑھایا ہے, فرشتوں کے ساتھ میرا وقت گزرا, اس لیے میں افضل. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, صاف انکار کر دیا. قرآن نے کہا ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کرنے لگا. اس لیے تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. ایک وقت ایسا تھا, بعض علماء نے فرمایا, شیطان اتنا بڑا عابد کہ نہ اس سے پہلے کسی نے اتنی عبادت کی, نہ اس کے بعد کوئی اتنی عبادت کرے گا. اتنا بڑا عابد, اللہ کو ماننے والا, اللہ کو پوجنے والا, اللہ کی باتوں کو عام کرنے والا, سب سے بڑا عابد تھا. مگر ایک بات کا انکار کر دیا. وہ بات کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, ایک سجدے کا انکاری وہ مردود قرار دیا گیا قیامت تک کے لیے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافرین میں سے ہو گیا. اللہ نے جنت سے نکال دیا. جنت سب سے اعلیٰ جگہ, سب سے افضل جگہ, مگر حسد نے اسے اتنا گرایا کہ وہ آسمانوں سے نکل کر زمین پر آ گرا. سب کے نظروں میں گر گیا. اللہ کی نظر میں گر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج جو انسان حسد کرتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گرتا ہے, پھر اس کے بعد فرشتوں کی نظروں میں گرتا ہے, تمام مخلوقات کی نظروں میں گرتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مقام بہت اونچا ہے, میں سب سے اچھا ہوں, لوگ مجھے چاہتے ہیں. یہ اس کے خیالات ہیں. اس لیے حسد بہت بری چیز ہے. انسان کو حسد سے بچنا چاہیے, حسد سے پناہ مانگنی چاہیے. حسد ہی جنت سے نکال کر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا, وہ بھی اتنے بڑے عبادت گزار کے لیے, اتنے بڑے عابد کے لیے. اس لیے حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. الغرض اس نے حسد کیا, کہا کہ میں افضل ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکالا, آدم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ آدم, جنت کے اندر تم اور تمہاری بیوی مزے سے رہو, جو چیزیں تمہیں کھانا ہے کھاؤ, جو تمہیں پینا ہے پیو, مگر خبردار
فلاں درخت کے پاس نہ جانا، اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اصل درخت سے بچانا مقصود نہیں تھا، درخت سے روکنا مقصود نہیں تھا، اس میں تو حکمتیں بھری ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی کیا حکمتیں تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ درخت بعض کہتے ہیں گندم کا ہے، گندم کھانے کی اجازت ہے، حلال ہے۔ بعض کہتے ہیں انگور کا درخت، انگور بھی کھانے کی اجازت ہے۔ مگر اس درخت سے روکنے میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اور وہ کیا حکمتیں تھیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا، باقی جہاں چاہے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بات کو سمجھیں، کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، یہ نہیں کہا، کیونکہ کہا اللہ نے کہ درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ تم جاؤ گے تو پھل ضرور کھاؤ گے، جاؤ گے تو پھل ضرور کھاؤ گے، اس لیے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بڑی عجیب بات کہی نبی علیہ السلام نے، زنا نہ کرو نہ کہا، وہ تو حرام ہی ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب کیا مراد ہے؟ کسی غیر محرم پر نظر بھی نہ ڈالو، یہ قریب جانے کی طرح ہے۔ تنہائی میں ایسی ویسی چیزیں نہ دیکھو، یہ قریب جانے کی طرح ہے۔ جب تم قریب جاؤ گے کسی نامحرم کو دیکھو گے تو پھر تمہارے دل میں اور دیکھنے کی تمنا جاگے گی، جب دیکھنے سے دل نہیں بھرے گا بات کرنے کی تمنا جاگے گی، جب بات چیت شروع ہوگی باتیں بڑھیں گی، نزدیکیاں ہوں گی، جب نزدیکیاں ہوں گی تمام حدود ختم ہو جائیں گے اور تم زانی بن جاؤ گے، گنہگار بن جاؤ گے، تم حرام کام کر لو گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، مراد یہ ہے کہ جو تمہیں زنا تک پہنچائیں ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام جنت میں بڑے مزے سے ہیں اپنی بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ میں، کیونکہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ تنہائی محسوس کرنے لگے، بے چینی محسوس کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور ان کا نکاح کر دیا اور کہا دونوں مزے سے رہو۔ اب بے چینی ختم ہو گئی، تنہائی ختم ہو گئی، بے قراری ختم ہو گئی، شرط لگا دی کہ قریب نہ جانا، اور کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کل قیامت کے دن اللہ وہی بات کو دہرائیں گے، آدم کے بچوں کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے، دنیا میں ہمیں کوئی بتا دے فلاں تمہارا دشمن ہے، ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سارے قرآن میں اللہ نے سینکڑوں جگہ بیان کر دیا، الف لام سے لے کر والناس تک شیطان دشمن، شیطان دشمن، مگر پھر بھی ہم اسے اپنا دوست بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے شکنجے میں نہ آنا، کیونکہ اسے مردود بنا کر نکال دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام بڑے مزے سے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ شیطان نے نکلنے سے پہلے، جنت سے نکلنے سے پہلے اللہ سے چند دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی مہلت دے اور مجھے یہ طاقت دے کہ میں انسانوں کے جسم میں سرایت کر جاؤں، جہاں سے چاہوں ان کے جسم میں داخل ہو جاؤں اور بہکاؤں، اس لیے کہ جیسے جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، میں اس آدم کی اولاد کو بھی اس راستے سے بھٹکاؤں گا اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنی ایک میجورٹی بناؤں گا،
اپنی ایک جماعت بناؤں گا، اپنی ایک تنظیم بناؤں گا۔ اللہ سے دعویٰ کیا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تیری دعا منظور ہے، مگر یاد رکھنا جو تیرے شکنجے میں آ جائے، جو تیری باتوں میں آ جائے اور میرا نافرمان بن جائے، موت سے چند لمحے پہلے بھی وہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ اس کی دعا قبول کی۔ تو لگا شیطان ہمیشہ طاق میں کہ آدم کو جنت سے نکالا جائے، حربے تیار کرنے لگا، کوششیں کرنے لگا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس اس کی بات نہ بنی تو اس نے عورت کو نشانہ بنایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورت شیطان کی تیروں میں سب سے پہلی تیر ہے، کیونکہ وہی تیر حضرت آدم کو لگی اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکالے گئے۔ ہوا کو بہکایا، کہا کہ وسوسوں کے ذریعے سے، کیونکہ جنت میں جانا شیطان کے لیے تو منع تھا، اب کیسے جاتا؟ تو اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا جنت میں مزے ہو رہے ہیں، اگر ایسے مزے ہمیشہ چاہتے ہو فلاں درخت کا پھل کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو کہنے لگا جانتے بھی ہو منع کس لیے کیا ہے؟ اللہ نے سوچ رکھا ہے کہ تمہیں جنت سے نکال دے گا، میں بھی جنت میں تم سے پہلے سے تھا، مجھے بھی نکالا گیا ہے، اب تمہارا نمبر ہے۔ اور کوئی انسان اچھی جگہ سے نکلنا نہیں چاہتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو کہا کہ کھا لو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وسوسہ اس کا کام کر گیا، حضرت حوا کے دل میں بات آ گئی کہ ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھل کو کھا لینا ہے، پھل کو کھا لینا ہے۔ اور کیسے کھانا؟ اکیلے نہیں رہنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ عورتوں کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے۔ تو اس نے آدم علیہ حضرت حوا کو بہکایا، حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ چلو اس پھل کو کھا لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کے بندی، اللہ نے تو منع کیا ہے، پتہ نہیں تجھے؟ تو یہ منانے لگی، ضد کرنے لگی کہ نہیں مجھے کھانا ہے، مجھے کھانا ہے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے چل کر اس درخت کے قریب گئے اور جا کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھانا تھا، اللہ نے سب سے پہلے ان کے لباس کو چھین لیا۔ نافرمانی جب انسان کرتا ہے، زینت کا لباس اس کے جسم سے اتر جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے لباس کو چھین لیا، اب یہ ننگے ہو گئے، تیسرا کوئی نہیں ہے، مگر دونوں نے شرم ایسے محسوس کی کہ درختوں کے پیچھے چلے گئے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے کہ ہم تو ننگے ہو گئے، جنتی لباس ہم سے اتر گیا۔ تو گناہ انسان کے جسم سے نورانیت کے لباس کو اتارتا ہے، گناہ انسان کے جسم سے رحمت کے لباس کو اتارتا ہے۔ بظاہر وہ کپڑوں میں نظر آتا ہے گنہگار، اللہ کے نزدیک وہ ننگا ہے، وہ ننگا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ نورانیت کے لباس اتر چکا، رحمت کا لباس اتر چکا، اب وہ ننگا ہے، بظاہر لوگوں میں کپڑے والا نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب اس کی سزا تمہیں ملنی ہے۔ وہ کیا سزا ہے؟ کہ تم زمین پر نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین میں اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین میں وہاں پر اتارا، دونوں کو الگ کر دیا، دونوں کو الگ کر دیا اور یہ وضاحت فرما دی کہ گناہ صرف اعمال کو ختم نہیں کرتے، گناہ کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، بدعمالیاں شروع ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔
آج جو حالات چل رہے ہیں یہ حالات بھی گناہوں کا سرمایہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج جو حالات خصوصی اعتبار سے ملک ہندوستان کے اندر حالات ہیں وہ مسلمانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتارا. آدم علیہ السلام بڑے نادم ہوئے, بڑے شرمندہ ہوئے, اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے 40 سال تک آسمان کی طرف چہرہ نہیں اٹھایا. رو رہے ہیں کہ میں کیسے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کروں کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ ایمان والے کی علامت ہونی چاہیے کہ جب اگر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے, گناہ ہو جائے, ندامت ہو, افسوس ہو, اللہ کو منانے کی فکر ہو. یہ مسلمان کی شان ہے, ایمان والے کی شان ہے. اور جو گناہ پر اڑا رہتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے, وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. آدم علیہ السلام 40 سال روتے رہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو جمع کیا جائے, تمام انسانیت کے رونے کو جمع کیا جائے, آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا. اتنا روئے ہیں اللہ کے دربار میں, اتنا اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے, دعائیں کی ہیں. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور عرفات کے میدان میں جو حاجی جاتے ہیں, عرفات میں ان کا قیام ہوتا ہے. عرفات کا نام بھی اسی لیے پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ان کی ملاقات کرائی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. حوا نے آدم کو پہچانا, آدم نے حوا کو پہچانا. اس لیے اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا کہ پہچاننے کی جگہ ہے. اور حاجی جا کر وہاں اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو پہچان کر آتا ہے. اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. عرفات کے میدان میں اللہ نے ملاقات فرمائی, اللہ نے ملاقات کرائی. اور اس کے بعد میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو مجھے بتانا ہے. وہ سب سے پہلا جو حکم ملا ہے, اگر آدم علیہ السلام چاہتے اللہ کی طرف سے یہ بات اعلان کی جا سکتی تھی تو میاں بیوی ہو اپنے لیے رہنے کے لیے گھر بناؤ, یہ نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے بات آئی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا معافی ملنے کے بعد جو کام کیا ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی ہے, جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. وہ مبارک گھر کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی. اور یہ تعلیم دی تمہارا آنا دنیا کمانے جمانے کے لیے نہیں, اپنے لیے گھروں کو بنا کر چھوڑ جانے کے لیے نہیں, بلکہ تمہارے آنے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی معرفت ہے. یہی تعلیم دی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرا کر. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی گئی, اس کے اندر اللہ کی عبادتیں ہونے لگی. اس کے بعد چل کر آدم علیہ السلام نے اپنے لیے مکانات بنائے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے. وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جائے, اللہ کی عبادت میں لگ جائے, اپنے دلوں سے حسد کو نکال دے, کینے کو نکال دے, تکبر کو نکال دے, بغض و عداوت کو نکال دے, حقیقی معنوں میں اللہ کا محبوب بندہ بن جائے. یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے. جو انسان اس مقصد کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا وہ اللہ کی نظروں میں ہمیشہ گرا رہتا ہے. چاہے لوگوں کی نظروں میں جتنا اچھا بننے کی کوشش کرے وہ اللہ کی نظروں میں کبھی اچھا نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں بیکار دنیا کمانے جمانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہمیں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی اطاعت, اللہ کی عبادت ہے. تو ہم اس میں لگ جائیں, یہی ہمارا مقصد. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے, فون سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. فون جو ہے اس کے اندر جیسے جیسے ترقی ہوتے گئی, بہت سارے فیوچرز اس کے اندر آتے گئے,
مگر جتنے بھی فیوچرز کے اندر آ جائیں وہ اپنے بنانے کے مقصد کو آج تک نہیں بھولا ہے. آپ یوٹیوب چلاتے رہیں، فیس بک چلاتے رہیں، جو کام کرنا ہے موبائل کے اندر کرتے رہیں، جیسے ہی کال آئے گی تمام چیزوں کو ہٹا کر وہ کہے گا میرا مقصد اب سامنے آ گیا ہے تو اس مقصد کو پورا کروں. وہ اپنے مقصد پر آ جاتا ہے، ساری چیزیں پیچھے ہٹ جائیں. آپ جتنا بھی امپورٹنٹ کام اس کے اندر کرتے رہیں، کال آ گئی وہ تمام آپشن کو پیچھے کر دے گا اور کہے گا یہی میرا مقصد ہے، مجھے بنایا ہی کال کے لیے ہے، یعنی باتوں کو پہنچانے کے لیے ہے، میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اپنے مقصد پر آ جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک انسان نے ایک چیز ایجاد کی، وہ چیز اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولی، تو انسان کیسے اپنے مقصد کو بھول سکتا ہے؟ اس لیے جیسے ہی آزان ہو ہمارا مقصد ہمیں یاد آئے کہ ہمیں اب اللہ کے سامنے جا کر جھکنا ہے، ہم اللہ کے دربار میں آ کر جھکے، ساری دنیا کو اللہ ہمارے سامنے جھکائے گا. الغرض اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات ہیں، ان اعلانات میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے 2 ہفتے پہلے کہا کہ الحمدللہ ہمارا مکتب شروع ہو چکا ہے، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، کمی کوتاہی نہ کریں، پیچھے نہ کریں، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے فوری داخلے کرائیں. اور اسی کے ساتھ پہلگام میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے متعلق نماز کے بعد ایک ہلکا پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، اس میں بھی شریک رہیں. اور ایک اہم بات، جیسے وقت کا معاملہ چل رہا تھا اس کو اکابرین نے اس معاملے کے بعد میں موقوف کیا ہے، تھوڑی دنوں کے لیے روک دیا گیا ہے. مگر ہاں 30 تاریخ کے دن 9:15 بجے 30 تاریخ کے دن 9 بجے ہر ایک سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی، اپنے فیکٹری کی، اپنے کارخانے کی لائٹوں کو آف کرے 15 منٹ تک، 10 سے 15 منٹ تک، 9 سے 9:15 تک. ہر مسلمان کے گھر میں لائٹ آف ہونی چاہیے. یہ خاموش احتجاج ہے کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بات کو عام کریں اور خود بھی اس بات پر عمل کریں کہ اس تاریخ کو 9 بجے سارے ملک کے اندر مسلمانوں کے گھرانوں میں، مسلمانوں کے جہاں کام کاج کی جگہ ہیں، ساری جگہوں میں لائٹوں کو آف کریں اور خاموش ایک احتجاج درج کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.